بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث قدسی مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت آدم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے آدم کو پیدا کیا۔ اس حدیث قدسی کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد دراصل خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے، اس کی کامل معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کی صفات کا علم حاصل کر کے ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرنا دراصل انسانی زندگی کا مقصد ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جس کے بعد تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسا کہ اس حدیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو انسان تک پہنچانے کے لیے حضرت آدم کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی جناب سے بندوں کو کھڑا کرنا، خدا تعالیٰ کے جو فرشتادے ہیں ان کی بعثت کی جو کارروائی ہے وہ اس کا آغاز فرمایا، تاکہ لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کے مخلوق ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی معرفت کی باتیں بتائی جائیں، خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے ذرائع ان کو سکھائے جائیں، جس کو اپناتے ہوئے انسان خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنا بھی شروع کیا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کی صفات کے مطابق اپنی زندگی کو مزین کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اخلاقی طور پر بھی انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی وہ ترقی حاصل کرتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو مختلف میدان ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے انسان ترقی حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب انسان خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر اخلاقی طور پر بھی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کے انکار کے نتیجے میں روحانی اعتبار سے بھی انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آج جب کہ ہم خاص طور پر دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فتنہ و فساد جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اور اخلاقی پستی ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہے اور دنیا میں ایک بے چینی اور بد امنی پائی جاتی ہے، اس کا دراصل وجہ ہی یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے قریب جب انسان ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی ترقی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک زندہ خدا عطا کیا جو ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، وہ انسان کی پرورش کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ایسا خدا کا تصور دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربے کے بنا پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا، جو کہ اسلام کا پیش کردہ ایک زندہ خدا ہے۔ آج کے زمانے میں جب کہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، تو ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حقیقی، ایک غلام صادق کو مبعوث فرمایا، جو دراصل بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں آ کر اس بات کو دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس واسطے بھیجا ہے تاکہ خدا تعالیٰ اور انسان کے تعلق میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے، جو دوری واقع ہو گئی ہے، اس کو میں دور کر سکوں اور خدا تعالیٰ کا اور بندوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ اور مضبوط اور پختہ تعلق پیدا کر سکوں۔ یہ میری بعثت کا اولین مقصد ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے تحریرات کے ذریعے سے اور جو حقائق و معروف بیان فرمائے ہیں اور اپنی تقریر اور مختلف ارشادات میں خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے اور جو زندہ خدا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ آپ نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا اور جماعت احمدیہ بھی اپنا اولین مقصد اور اپنا اہم فریضہ اسی بات کو سمجھتی ہے کہ دنیا کو ایک زندہ خدا کا ہم پہچان کرائیں، جس کے نتیجے میں انسان اس خدا کی معرفت حاصل کر سکے
اور ہمارے جو اس وقت موجودہ جو ہمارے امام ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، وہ بھی دراصل اسی مقصد کی خاطر بار بار اپنے مختلف لیکچروں میں خدا تعالیٰ کی معرفت کے حصول کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، اور اس کے طریق اور اسلوب بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم خدا تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک پرامن زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں گزر سکتے ہیں، اور مختلف برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اور مختلف نیکیوں میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان سب نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے جو بنیادی سیڑھی ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا، یہی دراصل جماعت احمدیہ دنیا میں پیش کرتی ہے۔ اور اس پروگرام کا بھی دراصل یہی مقصد ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ہم آپ پر واضح کریں، اور خدا تعالیٰ کی مختلف جو صفات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ دنیا خدا تعالیٰ کی ہستی کو سمجھ سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے، اور ایک امن کی زندگی اس دنیا میں گزار سکے۔